السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے انویلڈ ریٹائرمنٹ یا ریٹائرمنٹ آن میڈیکل گراؤنڈز۔ ہم جائزہ لیں گے کہ کون میڈیکل ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، طبی بنیادوں پر ریٹائرمنٹ کے لیے کتنی سروس ہونی چاہیے، میڈیکل کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں اور کس کیٹیگری کو کون کون سی مراعات ملتی ہیں۔ خدا نخواستہ کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے اگر کسی سرکاری ملازم کی جسمانی یا ذہنی حالت ایسی ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہ رہے، فرائض منصبی ادا کرنے سے قاصر ہو، تو ایسا ملازم انویلڈ ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے سکتا ہے یا اس کا محکمہ بھی اسے ریٹائر کرنے کے لیے کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ میڈیکل ریٹائرمنٹ لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سرکاری ملازم کی طرف سے امیڈیٹ باس کو اپلیکیشن دی جائے گی، جس میں ملازم ذکر کرے گا کہ اس بیماری یا مسئلے کی وجہ سے میں اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائرمنٹ کی اجازت دی جائے۔ اگر باس اجازت دے دے تو یہ اپلیکیشن ریکمینڈ اینڈ فارورڈ کی جائے گی، ساتھ ہی سول ہاسپٹل کے ایم ایس کے نام ایک لیٹر لکھا جائے گا جس میں ملازم کے پرٹیکولرز بیان کرتے ہوئے اس کے میڈیکل چیک اپ کے لیے ریکویسٹ بھیجی جائے گی۔ اسے میڈیکل ڈاکٹ کہا جاتا ہے۔ ملازم اپنی فائل کے ساتھ ایم ایس کے پاس چلا جائے گا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ایم ایس کے پاس جائے گا۔ فائل میں یہ ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اپلیکیشن، پھر میڈیکل ڈاکٹ، اس کے بعد ہے قومی شناختی کارڈ کی کاپی اور پے سلپ۔ سول ہاسپٹل کا ایم ایس آپ کے کیس کو اگر اپروو کرے تو ڈسٹرکٹ لیول پر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ اس بورڈ میں چند ڈاکٹرز ہوں گے۔ مقرر کی گئی تاریخ کو ملازم میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہوگا، جہاں اس کا میڈیکل ایگزامن ہوگا اور یہ بورڈ ایک رپورٹ بنا کر دے گا۔ اس رپورٹ پر ایم ایس کے دستخط کے بعد اسے حتمی سمجھا جاتا تھا، لیکن اب طریقہ کار کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اب یہ رپورٹ صوبائی سطح پر ڈی جی ہیلتھ کو بھیجی جاتی ہے۔ ڈی جی ہیلتھ سیکنڈ اوپینین کے لیے کسی بڑے ہاسپٹل کو کیس بھجوا دے گا، وہاں پھر میڈیکل بورڈ بنے گا، ملازم کو اس بورڈ کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے گا۔ اگر یہ بورڈ ملازمت کے لیے انویلڈ یعنی انفٹ قرار دے دے تو ڈی جی ہیلتھ منظوری دے کر رپورٹ واپس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھجوا دے گا۔ ڈی ایچ کیو کی جانب سے میڈیکلی انفٹ کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو ملازم انویلڈ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے۔ تکلیف یا بیماری کی شدت کی بنا پر 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ملازم کو کس کیٹیگری میں شامل کرنا ہے۔ وہ 3 کیٹیگریز ہیں، اے، بی اور سی۔ پہلی کیٹیگری اے، مکمل معذور ہو جانے والے افراد کو کیٹیگری اے میں رکھا جاتا ہے۔ مکمل معذوری، پاؤں، ہاتھ یا جسم کے کسی حصے کا کٹ جانا جس سے چلنے پھرنے اور عام معمولات میں دشواری یا رکاوٹ پیش آئے، ایسے افراد کو کیٹیگری اے میں انفٹ قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری ہے کیٹیگری بی۔ یہ بی کیٹیگری اے سے ملتی جلتی ہے، مگر اس میں بیماری یا تکلیف کی شدت ذرا کم ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے سی۔ اس میں معذور افراد کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ایسے افراد جنہیں کوئی موذی بیماری یا لا علاج بیماری یا دیر تک چلنے والی بیماری لگ جائے، انہیں کیٹیگری سی میں انفٹ قرار دیا جاتا ہے۔ میڈیکل ریٹائرمنٹ لینے کی شرائط میں شامل ہے کم از کم ریگولر سروس 10 سال ہو۔ اس میں کانٹریکچول پیریڈ شامل نہیں کیا جاتا بلکہ ریگولر سروس شامل کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے لیو انکیشمنٹ ملے گی لیکن ایل پی آر نہیں ملتی۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے جو لیو پریپارٹری ٹو ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یعنی چھٹی ہوتی ہے، وہ اس میں نہیں مل سکتی۔ پھر آ گیا کہ کیٹیگری اے والوں کو، جو لوگ میڈیکل کی کیٹیگری اے میں ریٹائر ہوں گے، انہیں منتھلی اسسٹنس ملتی ہے بیناولنٹ فنڈ سے، یعنی بیناولنٹ فنڈ سے انہیں ماہانہ مالی امداد بھی ملے گی پینشن کے ساتھ ساتھ۔ پھر آ گیا میڈیکل اے اور میڈیکل بی گریڈ میں، یعنی کیٹیگری اے اور بی میں ریٹائر ہونے والوں
کے بچوں کو یا ان کی بیوی کو رول 17A کے تحت جاب ملے گی۔ میڈیکل کیٹیگری سی والوں کو رول 17A کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ رول 17A کیا ہے؟ اس رول کے تحت سرکاری ملازم کی ان سروس ڈیتھ ہو جائے یا میڈیکل کیٹیگری اے یا بی کے تحت ملازم میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائرمنٹ لے تو اس کے ایک بچے یا بیوی کو ملازمت ملتی ہے۔ میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائرمنٹ لینے کے کیا فائدے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ عام ریٹائرمنٹ کی طرح جتنی بھی گریچوٹی اور ماہانہ پینشن بنے گی وہ ملے گی۔ پھر کیٹیگری اے اور بی والوں کو رول 17A کے تحت ملازمت اور کیٹیگری اے والوں کو بیناولنٹ فنڈ سے ماہانہ مالی امداد بھی ملتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی انویلڈ ریٹائرمنٹ کی انفارمیشن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔